دیکھیں نماز جمعہ شریعت میں واجب ہے، واجب عینی ہے، یعنی ہر انسان ہر مکلف کو نماز جمعہ پڑھنا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ صحیح طور پہ منعقد ہو تو نماز جمعہ میں وہ شرکت واجب ہے۔ نماز جمعہ اگر منعقد ہو شرعی لحاظ سے تو واجب ہے اس میں شرکت کرنا، صحیح ہے۔ اگر منعقد ہی نہیں ہے تو پھر نماز جمعہ شرعی نہیں ہے تو کیسے پڑھ سکتے؟ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اصل نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے، اس قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں۔ اس کے شرائط میں سے ایک اہم شرط جو ہے وہ جماعت عمریہ کے بھی نزدیک بھی ہے، ہمارے بھی نزدیک ہے، کہ خلیفہ کا اذن ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک خلیفہ کون ہے؟ ہمارے نزدیک خلیفہ کون؟ سیستانی صاحب ہیں، صادق شیرازی صاحب ہیں، ناصر مکارم ہیں، خامنئی، یہ خلیفہ کون ہے؟ امام عادل کون ہے؟ ہمارے نزدیک میرے محترم ناظرین، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مذہب میں شیعوں کا مذہب اور اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کتنا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق۔ کیونکہ شیعہ تو اہل بیت علیہ السلام سے جب مذہب لینا ہی چھوڑ دیا شیعوں نے، اب اس کا کلپ بنا دو تو لازمی بات ہے ان کے امام بھی وہ اور صحیح ہے، جن کی اتباع کرتے ہیں اور جو ان کے دل سے نماز جمعہ پڑھاتا ہے وہ بھی اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مذہب میں امام عادل خلیفۃ اللہ صرف 12 ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خلیفۃ اللہ ان کے ساتھ تھے۔ اچھا، اصل نماز جمعہ واجب ہے میرے محترم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، ملاحظہ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب آپ کو پکارا جائے، جب پکار آئے، جب ندا آئے نماز کے لیے جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، اور وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو، سودے تجارت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ کو پتہ ہے۔ احادیث میں بھی یہی ہے، کتاب وسائل الشیعہ جزء 17 چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام لشیخنا الحر العاملی رحمہ اللہ، ابواب صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ واجب ہے۔ اچھا، ملاحظہ کریں کہ یہ پہلی جو حدیث ہے یہاں پر، اس کی حدیث ہے حضرت امام ابو جعفر باقر علیہ السلام کی، حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام، انما فرض اللہ عز وجل علی الناس من الجمعہ الى الجمعہ 35 صلاة، اللہ تعالیٰ نے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک 35 نمازیں واجب کی ہیں۔ 35 نمازیں، 7 دن ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 ضرب 7 کتنے بنتے ہیں؟ 35 بنتے ہیں۔ منہا صلاة واحدة فرضها اللہ عز وجل فی الجماعة وہی الجمعہ، ان 35 نمازوں میں ایک نماز ہے جو صرف جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اور جماعت کے ساتھ اس کا پڑھنا واجب ہے، فرادا نہیں پڑھ سکتے، اور وہ کون سا ہے؟ نماز جمعہ ہے۔ وَوَضَعَهَا عَنِ 9، اور اللہ تعالیٰ نے 9 لوگوں کو معاف کر دیا، 9 اصناف، وہ لوگ ہیں جن پہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ عن الصغیر والکبیر، جو نابالغ ہے، کبیر بہت بوڑھا ہو چکا ہے، والمجنون پاگل، مسافر، سمجھ آ رہی نا، والعابد، عابد بولتے ہیں کس کو؟ غلام، کنیز غلام، والمرأة، عورت پہ واجب نہیں، مریض پہ واجب، بیمار شخص پہ واجب نہیں، اعمى اندھے پہ واجب نہیں۔ ومن كان على رأس فرسخین، اور جو 2 فرسخ سے دور ہے، 2 فرسخ سے دور ہے نماز جمعہ سے، اس پہ بھی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ اصل نماز جمعہ کا وجوب ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبہ مبارکہ میں ہے، والجمعۃ واجبۃ علی کل مؤمن، مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا نماز جمعہ واجب ہے ہر مومن پر، الا علی الصبی، مگر بچے پہ واجب نہیں ہے، بیمار پہ واجب نہیں ہے، پاگل پہ واجب نہیں ہے، شیخ کبیر پر، بوڑھے انسان پر، عمر رسیدہ انسان پہ واجب نہیں، اعمیٰ نابینا مسافر پہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ والمرأة، عورت پہ واجب نہیں ہے، العبد المملوک، جو عبد مملوک کس کو بولتے ہیں بھائی؟ جو غلام ہے، اس پہ واجب نہیں۔ ومن كان على رأس الفرسخین، اور جو 2 فرسخ سے زیادہ، اس پہ واجب نہیں۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی جی، شیعوں کو سمجھ نہیں آئی، یہ شیعوں کو سمجھ نہیں آئی، بھائی تمہارے ساتھ کیا تماشا کیا تمہارے علماء، یہ اتنی اس کو سمجھنا اتنا سخت نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، اسی واضح بات کو میں نے اتنا دہرایا، اتنا بتایا ہے، تصدیق کرنے والے اللہ کی قسم بہت کم۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت کی تصدیق کرنے والے شیعوں میں بہت کم ہیں، نہایت کم ہیں، سامنے سے اسی بات پر گالی دینے والے پھر بے شمار ہے کہ نہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معجزے دکھاتے تھے لوگوں کو اور کہتے تھے ایمان لاؤ، یہ بتیں جو ہیں یہ تم نے خود بنائی، یہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا، تو آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے بھی ان کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، پیغام بھی ان کا پتہ ہے کہ پیغام ان کا صحیح ہے، پر آگے سے ان کو گالی ملتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عہد کرتے تھے کہ اب ان کو قتل کرنا ہے، ابو طالب کے یتیم کو ہم نے قتل کرنا ہے، اس سے ہمارے خداؤں کی کیا کیا، ہمارے خداؤں کو اس نے جرأت کی ہے اور گستاخی کی ہے، اس کو قتل کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی؟ انہی کا ایک واضح نمونہ ہمارے ہی ہو بھائی زمانے میں، واضح طور پہ دیکھ لو بھائی۔ اب نماز جمعہ اصل میں واجب ہے،
لیکن میرے محترم اس وجوب کی شرط ہے نا، ایک تو جماعت ہونی چاہیے، وہ جماعت صحیح ہونی چاہیے. او بھائی غلط نماز جمعہ پڑھنا وہ عبادت نہیں ہے، غلط پڑھیں گے الٹا آپ کو گناہ ملے گی، ٹھیک ہے نا. صحیح پڑھیں گے نماز جمعہ تو اس کا ثواب ہے. اس کی صحت کی شرط کیا یہی ہے بھائی جو بھی آدمی جیسے نماز فجر ہے، نماز فجر جو ہے آپ کسی بھی آدمی کے پیچھے پڑھیں جو نماز پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نماز پڑھنا آتا ہے، اس کی قرات سے یہ وہ دیندار آدمی ہے، اس کے پیچھے پڑھیں تو نماز فجر جماعت میں آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ امام معصوم علیہ السلام کی جانب سے تعین شدہ شخص ہو. آپ نماز ظہر، نماز فجر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز یومیہ جو ہے نا دن رات میں جو نمازیں، یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا امام جماعت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نائب خاص ہو یا خود امام مہدی علیہ السلام آپ کو نماز پڑھائیں. یہ شرط نہیں ہے. آپ کسی مومن کے پاس جو نماز پڑھا سکتا ہے اور جو دیندار ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ نماز ہو جاتی ہے آپ کی فجر مغرب، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ٹھیک ہے. لیکن نماز جمعہ اس طرح نہیں ہے میرے محترم ناظرین. نماز جمعہ کے لیے اس کی امامت کے لیے کیا شرط ہے؟ ہاں، حضرت امام مہدی علیہ السلام یا ان کا نائب خاص، ان کا نائب خاص. سمجھ میں آئی نا؟ یہ مسئلہ اجماعی ہے، یہ شیعوں کے درمیان اور مخالفین کے درمیان. مخالفین بھی یہی کہتے ہیں لیکن وہ امام معصوم کو نہیں جانتے نا. وہ کہتے ہیں جو بھی خلیفہ وقت ہے، جو بھی حاکم وقت ہے، یہ اس کا ہے، اس کی اجازت سے آپ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ اس کا حق ہے کہ نماز جمعہ پڑھا دے. اچھا، یہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ موسوعۃ الفقہ المقارنہ تالیف الامام احمد ابن محمد ابن جعفر البغدادی القدوری، چاپ دارالسلام ہے. یہ احناف کے فقہاء میں سے فقہ حنفی پہ کی کتاب ہے، اور یہ جلد نمبر 2 دارالسلام میں سنہ 2004 مصر میں چھپی. یہاں پر صفحہ نمبر 965 جلد نمبر 2 نماز جمعہ کی شرائط میں کہتے ہیں، جی ہاں، نماز جمعہ اور نماز ظہر دو نماز مختلف ہیں. یہ احناف کے فقہ میں ان الجمعہ تحتاج الى شرائط لا يفتقر الظہر الیہا، کہتے ہیں نماز جمعہ نماز ظہر میں فرق ہے. نماز جمعہ کے شرائط ہوتے ہیں، نماز ظہر کے وہ شرائط نہیں ہوتے. اچھا، نماز جمعہ کے وہ کون سے شرائط ہیں؟ وہی المکان والامام والعدد والخطبۃ والسلطان. سلطان کہتے ہیں حاکم وقت. نماز جمعہ میں شرط ہے کہ حاکم وقت وہ نماز پڑھا دے، ٹھیک ہے. حاکم وقت کسی کو تعین کرے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے، جو بھی حاکم، وہ فاجر ہے، فاسق ہے، جو بھی ہے. سرخسی نے اپنے مبسوط میں بھی یہی ذکر کیا، کتاب المبسوط لشمس السرخسی جلد نمبر 2 چاپ دار المعرفہ. یہ بہت مشہور کتاب ہے فقہ حنفی میں اور بہت ہی مفصل کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر 25 میں والسلطان من شرائط الجمعۃ عندنا، بادشاہ کا اجازت، بادشاہ سلامت کا اجازت نماز جمعہ کے لیے. تو یہ احناف، مالکیہ، حنابلہ، ان سب کے لیے کے نزدیک یہ شرط ہے. مذہب شیعہ میں بھی یہ شرط ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حاکم جو ہے ظاہری حاکم نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ فاسق فاجر جس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، بلکہ وہ حاکم وقت مراد ہے جو امام معصوم ہے، ٹھیک ہے نا، امام معصوم. ملاحظہ کریں یہ کتاب الخلاف لشیخنا الطوسی رحمہ اللہ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلاف، جلد نمبر 1 چاپ ایران. یہاں پر صفحہ نمبر 248 میں طوسی صاحب فرماتے ہیں، شیخ طوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من شرط انعقاد الجمعۃ الامام، امام جمعہ کے انعقاد کا شرط یہ ہے. کیا شرط یہ ہے؟ کہ امام جماعت اس کا کون ہو؟ امام معصوم ہو. او من یامرہ الامام بذلک، یا وہ شخص جس کو امام نے حکم دیا کہ تم نماز جمعہ پڑھا دو. مثلا کوئی شخص قاضی ہے، یا کوئی شخص امیر ہے، گورنر ہے، جج ہے یا گورنر ہے امام کی جانب سے، ونحو ذلک، یا قاضی اور امیر جیسا دوسرا شخص. ومتى اقیمت بغیر امرہ لم تصح، اور اگر امام کے اجازت کے بغیر یا امام کے نائب کے بغیر نماز جمعہ پڑھائی جائے، یہ نماز صحیح ہے ہی نہیں ہے، نماز ہی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ نماز جمعہ پڑھتے ہیں میرے محترم ناظرین، نماز ظہر نہیں پڑھتے، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، تو وہ صحیح شرعی نہیں ہے، کیونکہ اس کی امامت کی شرط کیا ہے؟ امامت کا شرط ہے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام. وبہ قال الاوزاعی و ابو حنیفہ، اوزاعی کا بھی قول ہے، ابو حنیفہ کا بھی قول ہے، فلان کا بھی قول. پھر اسی بات کو انہوں نے صفحہ نمبر 249 میں بھی دہرایا. فرماتے ہیں کہ انہ لا خلاف انہا تنعقد بالامام بامرہ، کہتا ہے اس میں شک ہی نہیں ہے کہ نماز جمعہ صحیح منعقد ہوتی ہے اگر اس کو امام علیہ السلام خود پڑھا دیں یا امام علیہ السلام کے حکم سے کوئی پڑھا دے. ولیس علی انعقادها اذا لم يكن امام ولا امرہ دلیل، اور اگر امام معصوم علیہ السلام نماز نہ پڑھائیں اور ان کا حکم بھی نہ ہو تو پھر اس کی شرعیت کا کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ کہاں سے ایسے ہی نماز تم پڑھا رہے. امام علیہ السلام نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی ایسے بیٹھ کے کراچی میں، لاہور میں یا کسی گاؤں میں نماز جمعہ ہو رہا ہے. جی اب آپ کو یاد ہو، آپ نے بزرگوں سے پوچھے، پہلے نماز شیعہ کوئی نہیں پڑھتا تھا. نماز جمعہ پہلے شیعہ نہیں پڑھتے تھے. انقلاب کے بعد یہ رواج آ گئی کہ شیعوں نے نماز جمعہ پڑھنا شروع کر دیا. پہلے انقلاب سے پہلے کہاں ہوتا تھا شیعوں کا؟ اپنے بزرگوں سے آپ پوچھیں، شیعوں کا نماز جمعہ نہیں ہوتا تھا. اب انگریزوں کے زمانے میں آپ پوچھیں اپنے جو بزرگ ہیں ان کو، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ کیا انگریزوں کے زمانے میں ایسے بزرگ رشیدہ افراد ہیں 60-70 سال جو پرانے علماء کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، انہوں نے کچھ سنا ہوگا کہ انگریزوں کے زمانے میں لکھنؤ میں نماز جمعہ ہوتا تھا.
مجھے نہیں لگتا کہ وہاں اس زمانے میں ہوتا ہوگا یا کراچی وغیرہ میں. ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ پہلے نماز جمعہ نہیں ہوتا تھا, شیعہ نہیں پڑھتے, بہت نادر, شاذ و نادر. مثلا یہ وہ میں ایک شیخ صاحب تھے محمد علی عراقی, انقلاب سے پہلے وہ نماز جمعہ پڑھاتے, وہ خمینی صاحب کو بڑے گالی دیتے تھے, نماز جمعہ پڑھاتے تھے, لیکن وہ خمینی صاحب کے مخالفین سے, انقلاب سے پہلے. انقلاب کے بعد جب انقلاب ہوا تو وہ اپنی مخالفت کا اتنا اظہار نہیں کرتے تھے, لیکن بعد میں وہ بالکل کا ذہن بھی کام کرنا شروع بند کیا تھا. لیکن انقلاب سے پہلے ہم نے سنا تھا بہت سارے لوگوں سے کہ وہ خمینی صاحب کے بہت بڑے شدید مخالف تھے, لیکن وہ صرف وہ نماز جمعہ پڑھاتے تھے قم. وأيضا عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام. کہتے ہیں اس مسئلے پر شیعوں کا اجماع ہے, شیعوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ, اور یہ زمانے کی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں اختلاف نہیں ہے کہ اس زمانے میں شیعوں کے پاس نہ اجتہاد تھا نہ فقہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا شیخ توسی کے زمانے میں, صرف حدیث پہ عمل کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. شیعوں کے پاس کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. شرط جمعہ کیا ہے؟ امام معصوم او امرہ, ان من شرط الجمعہ الامامہ او امرہ. یہ شرط جمعہ میں سے کیا ہے؟ یا امام ہو یا اس کو ہم کو. وروى محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام, محمد بن مسلم نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی, تجب الجمعة على 7 نفر من المسلمین ولا تجب على اقل منهم, على اقل, کہ جمعہ کے لیے 7 لوگوں کا شرط ہے اور اس سے کمتر نہیں ہو سکتا. منہم الامام, اس میں سے یہ کہ امام ہے, امام کا. تو اس یہاں پر بھی امام سے مراد اس حدیث میں, اب اس حدیث کے متعلق ہم آئندہ جا کے بات کریں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی, تو اس حدیث امام سے مراد امام جماعت نہیں ہے. امام سے مراد اس شیخ نے کیا لیا ہے؟ امام معصوم لیا ہے, کیونکہ اس حدیث کو شاہد کے طور پہ, دلیل کے طور پہ لایا کہ امام کی اجازت شرط. وقاضیہ, منہم الامام وقاضی, وقاضی, قاضی بھی امام معصوم کا ہوتا ہے نا, قاضی بھی امام معصوم کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, امام یا اس کا قاضی. والمدعی حقا والمدعا علیہ, یعنی وہاں پہ جو لوگ ادعا کے لے آئیں, ڈیفینڈنس اور پلانٹف. والشاہدان والذی یضرب الحدود بین یدی الامام. وايضا فانه اجماع فانه من عهد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ ہمارا اجماع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, الى وقتنا هذا, ہمارے زمانے تک, ما اقام الجمعة الا الخلفاء او الامراء, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ابھی تک نماز جمعہ کو صرف اور صرف کس نے پڑھایا؟ خلفاء اور عمراء نے پڑھایا. خلفاء اور عمراء ہمارے مذہب میں یہ غاصب ہے. خلیفہ حق, امیر حق کون ہے؟ امام معصوم علیہ السلام. اچھا, تو یہ مسلمین میں مسئلہ ہی اجماعی ہے, نماز جمعہ کس کا حق ہے؟ خلیفہ کا حق, امیر کا حق ہے, ٹھیک ہے. خلیفہ امیر کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ سیستانی نہیں, خامنئی نہیں, امام معصوم علیہ, صرف امام معصوم علیہ, صرف امام معصوم. ومن ولى الصلاة فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار ولو إن عقدت بالرعية لصلوه كذا إلا الخلفاء والأمراء ولا الصلاة. فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار, تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمام زمانوں میں اجماعی مسئلہ رہا. اگر یہ رعایا عام لوگ جو ہیں یہ نماز جمعہ ان کو پڑھانے کا حق ہوتا تو یہ پڑھا لیتے, لیکن ہمیشہ اسلام میں تاریخ میں یہ سن 485 کی وفات ہے شیخ توسی کی, سن 480 485. تو اس زمانے تک صرف کون پڑھاتے رہے؟ عام لوگوں نے کسی کو نماز جمعہ پڑھانے کا حق نہیں ہے. اب دیکھو ابھی جو مسلمان ہیں نا شیعہ حضرات, پاکستان میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان, امریکہ, یورپ میں, ہر چھوٹے مولوی کو دیکھ بارگاہ میں اعلان کراتے ہیں کل نماز جمعہ آ جاؤ. وہ کس نے تجھے حق دیا ہے بھائی؟ کس نے تجھے حق دیا ہے؟ امام معصوم علیہ السلام نے تجھے حکم دیا تھا کہ نماز جمعہ پڑھا دو. یہ کتاب المبسوط لشیخنا الطوسی رحمہ اللہ فی الفقہ الامامیہ, جلد نمبر 1 ہے, کتاب المرء مطبعۃ الحیدریہ میں چھپی ہے. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 143 میں صلاۃ الجمعہ کے شرائط ہیں. کتاب صلاۃ الجمعہ, صلاۃ الجمعہ واجب ہے جب اس کے شرائط آ جاتے ہیں نا, شرائط کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہوتی. اما الشروط الراجعہ الى صحۃ الانعقاد فاربعہ, اصل جو نماز کی اپنی شرط ہے, جماعت کی شرط ہے کہ اس کے بغیر جماعت نہیں ہوتی ہی نہیں نماز جمعہ کی. وہ کیا ہے؟ السلطان العادل. یہ سلطان عادل کون ہے؟ یہ اس طرح نہیں ہے کہ اچھا حاکم وقت, اس سے مراد یہ نہیں ہے. سلطان عادل سے یہ احادیث میں اور علماء کے لسان میں یہ ایک اصطلاح ہے, اس سے مراد ہے امام معصوم علیہ السلام. ایک یہودی آیا, اس امام علی علیہ السلام سے پوچھا, امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے نبی کے بعد کتنے عادل امام ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ 12 امام ہیں, 12 عادل امام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہمارے پاس کہ احادیث میں آپ کو حدیث دکھا دوں ایک دو, تاکہ آپ کے دل میں شک نہ آ جائے کہ آپ کہہ دیں کہ بھائی سیستانی بھی جو ہے نا عادل امام ہے. اور یہ تو تمہاری جہالت ہے کہ سیستانی کو تم عادل امام سمجھتے ہو. یعنی عادل امام یعنی امام معصوم. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, جزء اول, چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 529 میں یہ حدیث نمبر 5 ہے. یہاں پر ایک یہودی نوجوان آتا ہے, بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے, چہرہ میں بڑا نورانی چہرہ ہے, بہترین کپڑے اس نے پہنے ہیں,
اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے تھا. اس دن ابو بکر کے ساتھ لوگوں نے بیعت کیا, عمر کے ساتھ بیعت کیا تھا لوگوں نے. ابو بکر کی وفات ہوئی, عمر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے. تو اس نے عمر سے سوالات کیے. عمر نے کہا کہ مجھے نہیں آتے جی, مجھے نہیں آتے. جا کے اس سے کس سے پوچھوں؟ وہ نوجوان ادھر بیٹھا ہے. وہ کون ہے وہ نوجوان ادھر بیٹھا ہے, اس سے کیوں پوچھوں؟ کہا ہذا علی ابن ابی طالب ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر نے کہا کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, یہ میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور چچا زاد بھائی ہیں. وہذا ابو الحسن والحسین, یہ حسن و حسین ابنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹوں کے یہ والد صاحب ہیں. وہذا زوج فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں. تو یہودی آ گئے سوالات کی. ان سوالات میں سے جملہ سوالات میں سے یہ تھا, اس نے پر کلمہ پڑھا ہے, مسلمان ہوا, وہ یہودی مومن بنا, آپ سے بہتر مومن بنا. آپ تو وہ ایک مومن ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہے, کہتا ہے میرا امام ہے, میں ان کے قول و فعل پہ چلوں گا. وہ تو مومن تو آج کل شیعوں میں تو وہ تو ہے نہیں نا. وہ شیعوں کو یہ سنا دیں تو آگے سے گالی دیتے ہیں, ہے کہ نہیں بھائی؟ گالی دیتے ہیں نہیں دیتے, ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی اس گالی دیتے ہیں نہیں دیتے شیعوں سے کہہ دو کہ تم 12 ائمہ علیہ السلام کی اتباع کرو, ان کے اقوال و افعال پہ عمل کرو, کسی دوسرے کے قول و فعل کو حجت نہ سمجھو. اللہ کی قسم اتنا نیتنیاہو کو ان لوگوں نے گالی نہیں دینی جو اگر آپ کے اس بات پہ آپ کو گالی ملے, اسی بات پر اتنے لعنت کریں گے, آپ کو اتنی گالی دیں گے اسی بات. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ موساد کا جو ہیڈ ہے اس کو اس کا 1000 حصہ آپ کو اتنا گالی نہیں ملے گا اس کو جو اس بات کے کہنے والے کو گالی ملے. کون گالی دے گا؟ جماعت عمریہ نہیں, جماعت عمریہ شاید گالی دیں گے وہ بہت کم, لیکن شیعہ مولوی اور شیعہ عوام بالاجماع گالی دیں گے. اسی بات ہے کہ نہیں رونے کی بات بھائی. امام عصر علیہ السلام کی وہ تنہائی پر, ان کی مظلومیت پر, ان کی غربت پر, کہ شیعہ مولویوں نے کیا کیا ہے شیعہ مذہب کے ساتھ. اس مذہب کو کیسے ان لوگوں نے چینج کیا ہے بھائی. اصلی امام خود بن گئے ہیں. جو اصلی 12 امام تھے ان کو ہٹا دیا, دکانداری ان کے نام پر, لیکن اصلی امامت ان کی اپنی ہے. اگر ان اصلی اماموں کی بات کرو نا تو گالی کا بوچار کہ بھائی آپ ایجنٹ ہو فلان فلان. جو یہ اصلی جو مومن تھا, جو یہودی تھا, جو شیعہ بن گیا, مولا کا سپاہی بن گیا, اس نے پوچھا اخبرنی عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم لہو من امام عدل. یا مولا علی سلام اللہ علیہ, مجھے بتاؤ کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عادل امام ہیں. عادل امام ہے, ٹھیک ہے نا. قال یا ہارونی ان لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ 12 امام عادل. فرمایا کہ اے ہارون کے نسل سے ہمارے مؤمن بھائی حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 عادل امام ہیں. 12 عادل. تو یہ امام عادل جب کہا جاتا ہے نا, اس سے تم نہ کہو کہ سندھ کا گورنر بھی عادل امام ہے, وہ بھی عادل گورنر, یا خامنئی عادل گورنر, نہیں. یہ اس سے مراد کون ہے؟ جو اللہ کی جانب سے, جس کی امامت اللہ کی جانب سے ہے اور اس کا ہر قول اور فعل صحیح ہے, وہ صرف اور صرف معصومین علیہم السلام. جب یہ سمجھ آئی نا, اب آتے ہیں کتاب مبسوط کی طرف. کتاب مبسوط کی عبارت یہ تھی. مبسوط میں جلد نمبر 1 میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کتاب صلاة الجمعہ. وَأَمَّا شُرُوطُ الرَّاجِعِ إِلَى صِحَّةِ الْإِنْعِقَادِ فَأَرْبَعَ. اچھا, صحت انعقاد کہ نماز منعقد ہی نہیں ہوتی جمعہ کی. السلطان العادل, سلطان عادل, امام معصوم. امام معصوم کون ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ, اور ان کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام, ان کے والد گرامی حضرت امام ہادی علیہ السلام, ان کے والد گرامی حضرت امام جواد علیہ السلام, ان کے والد گرامی حضرت امام رضا علیہ السلام, حضرت اسی سے چلتے جائیں امام علی علیہ السلام. او من یامرہ السلطان, یا کہ اس کو کوئی, جس کو کون حکم دے؟ امام عادل علیہ السلام اس کو حکم دے دیں کہ تم نماز پڑھا, ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر یہ اصل شرط ہے. اچھا, اب یہ میں نے آپ کو صرف اجماع کی باتیں بتا دی نا. اب احادیث وغیرہ اب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ, اگلے پروگرام کچھ دنوں کے بعد, آج نہیں, پرسوں نہیں, کل پرسوں نہیں, کچھ دنوں کے بعد اگلا پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. ابھی میں آپ کے کالز لوں گا,